ہم نے دنیا کے ایسے خطوں میں کام کیا ہے، رہے ہیں، سروائیو کیا ہے جہاں پر رہنا بہت مشکل ہے، جہاں پانی نہیں تھا، کنویں کھودے ہیں، مٹی کے ڈول جو ہیں کنووں کے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو بہت سے لوگ جو یہاں پر یہ عیش و عشرت دیکھتے ہیں، مرسڈیزیں کھڑی دیکھتے ہیں اور 40 ایکڑ پر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اور باغ و بہار دیکھتے ہیں، پھول پھلواری دیکھتے ہیں، بہترین کچن اور بہترین فلورنگ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، ہاتھ سونے سے بھرے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں. تو زندگی میں جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس پر شکر کریں تاکہ خدا آپ کو نوازے. وہ نوازے یا نہ نوازے یہ اس کا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شکر کریں جو بھی آپ کے پاس ہے. ہم کل بھی شکر کرتے تھے، ہم کل بھی سنوارتے تھے. ہم چاہتے ہم بیاہ کے گئے تھے، ہم امیروں کی اولاد تھے، ہم بیاہ کر گئے تھے ایسے جنگل میں، ایسے گھر میں جہاں ٹوائلٹ بھی ایسا نہیں تھا جو یوز کیا جا سکتا، اس میں سے میگٹس نکل نکل کے بیڈ روم میں آتے تھے، اور ہم 18 سال کے تھے اور کچن نہیں تھا اس گھر میں. ہم نے لکڑیاں پھاڑی اور رینی سیزن ایسا ہوتا تھا کہ گیلی لکڑی ملتی تھی، وہ پھونکے مار مار کے سر اڑ جاتا تھا اور ہمارے پاس پھونکنا نہیں تھا کہ ہم اس سے بلو کر سکتے. آپ کو منہ کوئلوں میں دے کر پھونک مارنی پڑتی تھی، پائپ نہیں تھی کوئی. یہاں تو ہر جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ سوچیں جہاں پر پاٹس نہ ہوں، کوکنگ پاٹس نہ ہوں، نہ ملیں، جہاں برتن نہ ملیں، جہاں کٹورا نہ ہو آپ کے گھر، یہ آپ لوگ ان چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں. خیر ہم لوگ ان چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیسی تھی. تھے ہی نہیں، کٹورے تھے ہی نہیں. یہ جو کدو سا ہوتا ہے، کلاباش اس کو کہتے ہیں، اس کو سکھا لیتے ہیں، سبزی سی ہوتی ہے، اس کو آدھا آدھا کر کے وہ لکڑی کا کٹورا سا بنتا ہے. ایک آدھی ہوتا ہے جس میں چاول جب رنس کرتے ہیں تو پتھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح پر ہے. چاول بھی جو پکاتے تھے وہ کنڈی بڑا سارا ماٹا اوڈو ہوتا ہے افریکنز کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک میں بیٹی نے بھی پکڑا ہوا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں تصویر میں، شاید کہیں ہوگی. اس میں مارتے تھے چھلکے کے ساتھ چاولوں کو، وہ پھر چھٹتے تھے ان کو، چھلکا الگ ہو جاتا تھا، چاول الگ ہو جاتے تھے. چاولوں کا چورا ہی ہوتا تھا جو وہاں پکاتے تھے. وہاں مرغی گوشت کچھ نہیں تھا. جڑیں کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے. ایک خاص قسم کے بینز ہوتے تھے، کسیلے ہوتے تھے، وہ کڑوے ہوتے تھے. کساوا لیوز پیس کر پام آئل ڈال کر پکاتے تھے. ٹماٹر نہیں تھا، آلو نہیں تھے، پیاز نہیں تھا، لہسن نہیں تھا. 10 سال ہم نے ایسے گزارے ہیں. تو یہ چیزیں کہ واشنگ پاؤڈر ملتا یا منہ دھونے کا صابن ملتا یا بٹر ملتا، یہ تو دور کی باتیں. تو یہ زندگی ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے گزاری ہے. تو ہم نے پھر آج امی کو کہا کہ امی یہ جو دکھتا ہے، یہ جو درد ہوتا ہے، اور ہم نے پھر بھی شکایتی رنگ میں نہیں کہا، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم نے وہ وقت کاٹا ہے، ہم نے ان ہاتھوں کا مس یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں کرنا پڑا. ہمارے جو کندھے دکھتے ہیں، ہم نے ساری زندگی یہاں آ کے بھی جنگل کاٹے ہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھے. یہ جو کلیئرڈ لینڈ آپ کو دکھتی ہے، یہ پہلے جنگل تھا جب ہم اس بلاک پہ آئے ہیں. یہ جہاں پر 6 بے شیڈ بنا ہوا ہے وہ ہمارا بڑا میجر کام تھا. پورا جنگل جو ہے وہ آگے تک آتا تھا، جہاں یہ ٹری گرا ہے اس کے آگے تک یہ سائڈ کا جنگل تھا جو آپ کو ادھر سامنے ایک سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے. وہ سارا ہم نے کاٹا ہے، کاٹ کاٹ کے ہم نے سکھایا ہے، ٹکڑے کیے ہیں، رکھے ہیں، لے کر آئے ہیں، اور ایک خالی جگہ پہ رکھ کے ہم نے ان کو جلایا ہے پرمٹ لے کر. ان کو ہم نے جنگل میں نہیں پھینکا کہ وہاں بھی گند پڑتا ہے. ہمیں ٹری لائن کے اندر بھی کوڑا پڑا ہوا پسند نہیں ہے. تو یہ جو عادتیں ہیں، صفائی پسندی ہے کہ ہر چیز پراپر ہو، صاف ہو، اس نے مروایا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ہماری بہو ہمیشہ کہتی ہے کوئی کام ہماری طرح کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہ کرنا، ہماری طرح نہ بننا. تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ تو اچھی عادتیں ہیں، ہونی چاہیے. وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے، ہمیشہ ہماری تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عادتیں ہونی چاہیے. ہماری بیٹی ہے، بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، ہم یہ کر لیں، ہم یہ بزنس کر لیں، ہم یہ کام کر لیں، ہم یہ چینل رن کر لیں، ہم لیڈیز کی، عورتوں کی سپورٹ کے لیے اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پر ان کو اسسٹنس ملے، ہم ڈپریشن کے لیے بنائیں. لیکن ہم نے اسے کبھی کچھ نہیں کرنے دیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہماری طرح کی زندگی گزارے جس کو ہوش نہ ہو کہ اس کی اپنی زندگی کہاں گزر گئی. اور ہم نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو بار بار بتایا کہ وقت کی قدر کرو. ہم نے سنا جب ہم پل پڑھ رہے تھے کہ وقت خدا ہے،
اس سے برا نہ کہو. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، شام ڈھلتی ہے آپ شکر شروع کر دیں کہ سب زندہ سلامت ہیں ابھی تک، یہ بھی بہت ہے. آپ کو کوئی بری خبر نہیں ملی، یہ بھی شکر ہے. تو باقی اور چیزیں ملنے نہ ملنے کے گلے شکوے تو الگ بات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے اراؤنڈ گھومنی چاہیے. آپ اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج نہ بنائیں کہ وہ آپ کو خوشی دیں تو آپ خوش ہوں. بہت کچھ ہے زندگی میں، آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے اس پر راضی رہیں، اسی کو بنائیں، اسی کو سنواریں. تو جیسے ہم نے اپنی زندگی کا بتایا کیسے ہم نے گزارا ہے، ہمارے بچوں کی تصاویر ہیں، سارے کپڑے ہم نے خود سی کے پہنائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس توفیق نہیں تھی، نہ دکانیں تھی نہ بازار تھے کہ ہم بچوں کو پہناتے. وہاں تو لوگ جو بچے ہوتے ہیں کپڑے میں ہی لپٹے ہوتے ہیں، بس ننگے ہی ہوتے ہیں، ایک کپڑا سا ٹرائنگل سا کبھی باندھ دیتی ہیں مائیں ان کو. وہاں یہ سسٹم نہیں ہے نیپیوں شیپیوں کا. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس نیپیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر. تو یہ 2.5 مہینے کی تھی بیٹی جب سے ہم نے اس کو پوٹی ٹرین کر لیا تھا. اس طرح زندگی گزاری ہے. اور یہ جو ساری لگژریز ہیں جن میں آج کل لوگ پڑے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کو کچھ دنوں کے لیے وہاں کی ویسٹ افریقہ کی یاترا کرنی چاہیے. جو ساؤتھ افریقہ ہے اٹس ٹوٹلی اے ڈفرینٹ ورلڈ. ویسٹ افریقہ جو ہے، جو یہ ممالک ہیں جو دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں، وہاں جا کر دیکھیں وہاں بجلی پانی نہیں ہے. وہاں بارڈرز پہ آپ جائیں، وہاں جو جاتے بھی ہیں لوگ وہ کیپٹل کا چکر مار کے آ جاتے ہیں جہاں پر یہ ورلڈ ہیلتھ وغیرہ اور دوسرے جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، یونیسکو وغیرہ، FAO وغیرہ، یہ ساری جو ہیں یہ ہیومینٹی کے لیے کام کرتی ہیں. لیکن اندرون ملک جا کر کام کرنا جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. وہاں پر کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا ہے. تو اس طرح کے ممالک میں ہمارے میاں صاحب نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو سرو کیا ہوا ہے. وہ ہیومینٹی کے لیے گئے تھے، وہ کمانے کے لیے نہیں گئے تھے. انہی کے تحت پھر ادھر آ کر ہماری جو ایک پوسٹنگ ہوئی وہ ویسٹرن ساموا میں ہوئی. وہ ایک سویلائزڈ جگہ تھی اور بہتر جگہ تھی، بہت بہتر جگہ تھی. آبویسلی ان ممالک کے پاس تھی، یہ ممالک بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم ساری زندگی تو یوں نہیں گھوم سکتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی جگہ چاہیے ٹھہرنے کی جہاں ہمارے بچے پل بڑھ سکیں. تو پھر ہم نے ان ممالک میں رہن بسیرا کیا کیونکہ ہم ملٹی نیشنل تھے آلریڈی. ابھی ہم ان ممالک میں نہیں آئے تھے، جب سے ہم یہاں کے ریزیڈنٹ تھے ابھی بھی ہم ملٹی نیشنل ہیں. تو ہماری زندگی میں جو بھی آپ ہمارے اراؤنڈ دیکھتے ہیں اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ محض اور محض یہ خدا کے فضل ہیں، ہمارے میاں صاحب کی دعائیں ہیں، ہماری والدہ کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں. کچھ ہوں گے ہمارے کرم بھی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اس کا فضل رہا ہم پر. آج بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. ہم جب کبھی اس وقت کو یاد کرتے ہیں جو ہماری بالکل نوجوانی کا وقت تھا، ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم اچھے اچھے کپڑے جہیز کے لے کر گئے، وہاں پانی ہی نہیں تھا جن سے ہم انہیں دھو سکتے، یا وہاں پر ایسی جگہ ہی نہیں تھی جہاں ہم پہن کے ان کو جا سکتے. کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ملنے جلنے والا ہی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. اور ہی دنیا تھی وہ بالکل. لوگوں کے تو وہاں گھر ہی نہیں ہوتے تھے، اور ایک ان کا بس کمرہ ہوا کرتا تھا کہیں کہیں ایسے گھاس پھوس کی چھت والا. اسی میں وہ اپنا جو تھوڑا بہت دھوتیاں شوتیاں ہوتی تھیں وہ ٹانگ لیا کرتے تھے. اوپر کا دھڑ جو ہے وہاں پر عورتوں کا ننگا ہوتا تھا، چاہے وہ 11 سال کی بچی ہے چاہے وہ 100 سال کی بڑھیا ہے. اوپر وہ کپڑا کوئی نہیں پہنتی تھیں، صرف نیچے دھوتی باندھتے تھے وہاں کے لوگ. عام ان کی زندگی ایسی تھی. تو ہم نے وہ دور، وہ زندگی کہ ہم پہنے اوڑھیں یا دعوتیں کھائیں یا گھومیں پھریں، اپنی میرڈ لائف کے بعد نہیں دیکھا. جب ہم ان ممالک میں آئے تو ہم ایک ایسے ٹریک پر تھے کہ ہم نے اب اپنی زندگی بنانی ہے، جو بھی ہے اس میں ہی گزارا کرنا ہے. ہم نے آج تک کوئی چیز لے بائے پر نہیں لی. ہم نے آج تک کریڈٹ کارڈ کو 1 پائی بھی انٹرسٹ نہیں دیا. ہم جتنا خرچتے ہیں وہ منتھلی پے کرتے ہیں، آٹومیٹک پیمنٹ ہوتی ہے اس کریڈٹ کارڈ کی. تو ہم نے اپنی چادر سے اپنے پاؤں کبھی نہیں پھیلائی. اس کے باوجود یہ جو کچھ بنایا سیونگ سے بنایا، حق حلال سے بنایا، محنت سے بنایا اور اللہ کے فضل سے بنایا. ہمیں خدا یوں نواز سکتا ہے تو سب کو نواز سکتا ہے. اگر ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، سیونگ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے ہیں، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے کنجوس انسان نہیں ہیں. ہمارے گھر کا برتن بھانڈا ہر چیز
ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری چیزیں جو ہم خریدتے ہیں سب سامنے ہیں، لیکن ہم اپنی چادر کے مطابق ہی اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے اخراجات کو اپنی انکم سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا. تو جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، ساتھی سوچیں گے ہے تو کرتی ہے، یہ بات نہیں ہے تو صفائی کرتی ہے، یہ بات نہیں ہے، نوکر چاکر ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم ساتھ کام کرتے ہیں. نوکر آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ کا کام سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتا. مالک آپ ہیں، گھر آپ کا ہے، کام آپ نے کرنا ہے. جو تھوڑا بہت اوپر کا رہ جائے وہ آ کے وہ کر دیتا ہے. تو دیکھ لیں آپ، ہم پے بھی کر سکتے ہیں، ہم نوکر سے کہہ بھی سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں. اب یہ ساری صفائیاں ہم اکیلے کر رہے ہیں. احوان بھی یہاں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی سے نہیں کروائیں. ساری زندگی ہم نے خود گھاس کاٹی ہے، حالانکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو کیا ہے کام، اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی. کوئی بھی چیز زندگی میں آپ کو یوں تھالی میں رکھ کر نہیں ملا کرتی ہے. وقت جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، انسان کو ہمیشہ شکر کرنے والا ہونا چاہیے. انسان کو دل سے شکر کرنے والا ہونا چاہیے. ایک خوشی محسوس کرنی چاہیے اپنی اچیومنٹس پہ، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوں. انسان کو اپنی پروگریس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ایک بیج بویا تھا، اس کو آج پھول آیا، کل وہ پھل بن گیا. ایک ایک لوکی جو بیل میں لگتی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے، ہم جا کے اس کو پولینیٹ کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں. تو زندگی کو یوں گزارنا جو ہے، ایکٹیولی گزارنا جو ہے، وہ آپ کو بہت سی مصیبتوں سے دور کر دے گا. بہت سے ایسے خیال جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو ضرب لگائی، آپ ان کو پھر یاد نہیں کرتے کیونکہ آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. ہمیں غصہ چڑھے سارا گھر صاف ہو جاتا ہے، ونڈوز بھی صاف ہو جاتی ہیں، اور غصہ ہمیں ایک بات پہ چڑھتا ہے کہ ہم صاف کر کے آئے تھے، ابھی بکھیر کے چلے گئے، غلط جگہ پہ چیز رکھ دی. کرتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں، سنوارتے رہتے ہیں. بچے بھی بیچارے کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن آبویسلی کرنا مینلی ہم کو ہی پڑتا ہے. تو نیا سال جو ہے شروع ہوتا ہے، سوچا چھوٹی سی ٹاک جو ہے ریکارڈ کر لیں اپنے ساتھیوں کے لیے، سال نو کی مبارکباد بھی دے دیں، دعا کے لیے بھی کہہ دیں. ساتھ ہی ہم کو، ہماری فیملی کو، بچوں کو، گرینڈ کڈس کو، سب کو، امی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہماری خوش نصیبی کہ وہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. ہم صبح ایک روٹین میں اٹھتے ہیں، جا کے ان کو آواز لگاتے ہیں، آئیں امی ناشتہ کر لیں، پھر ان کو ناشتہ بنا کر دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک بہت بے فکری ہے. ہم جانتے ہیں اس درد کو جو ہماری بچیاں محسوس کرتی ہیں ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر. پردیس آتی ہیں، ہم نے وہ وقت بھی کاٹا ہے، اور ایسا کاٹا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں میل کا کوئی سسٹم نہیں تھا. 6 مہینے 8 مہینے بعد چٹھی آ جاتی تھی، کبھی کسی نے لکھی ہو تو، آپ مر گئے، آپ زندہ ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. بہت ریموٹ ایریاز تھے وہ افریقہ کے جہاں پر ہم رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کی ہے. اور ایک مل کے تھرو ہم گزرے ہیں، اور حوصلے سے گزرے، ہمت سے گزرے. میاں بہت اچھے تھے، بہت محبت کرنے والے. الگ الگ طبیعتیں، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز، زمین آسمان کا فرق. مشکل لگا میرڈ لائف، جب شادی ہوئی تو جس کا ہمیں پتہ لگتا تھا کہیں کہ اس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، ہم اسے بڑے غور غور سے دیکھتے تھے. کسی کی شادی کو 2 سال ہو گئے تو ہم اس کو بہت رشک سے دیکھتے تھے کہ ہائے اس نے 2 سال گزار لیے. کیونکہ ڈر کے مارے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کہتے بھی نہیں تھے. آتا جاتا بھی کچھ نہیں تھا، پکانا پکونا بھی نہیں آتا تھا. تو ایک یہ کام جو تھے بالکل اور نوعیت کے، تو درختوں پہ چڑھنے والے، پتنگیں اڑانے والے، شریر سے انسان تھے. ایک دم سے شادی ہو گئی، فائنل ایئر بھی کمپلیٹ نہیں کیا ہم نے، امتحان نہیں دیا اس کا، چلے گئے. اور یہ ایک سمجھدار سے، بہت نیک سے انسان، کام کرنے والے ڈاکٹر، اور ہم ایک بالکل بچہ سا ہر وقت شرارت میں جو مصروف رہتا تھا، اس کو ذمہ داری سے ہاتھ سے کپڑے بھی دھونے پڑے، اس کو پکانا بھی پڑا. سمجھیں کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ہم کہیں سے کہیں جا گرے. یوں زندگی کا آغاز ہوا. تو کر لیا، ہو گیا، ہمت سے، حوصلے سے. ہر جگہ باغ لگایا، ہر جگہ چھوٹی سی ہیل بنائی پتھر چن چن کے، ہر جگہ پانی کا سسٹم لگانے کی کوشش کی، بیج بوئے، ہر جگہ جا کر یہ کام کیا. ملک ملک پھرتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر. اور جب ہم نیوزی لینڈ آئے ہیں
تو جو ڈیلی میل ہوتی تھی اس میں ویکینڈ پہ ایک کوپن دیا کرتے تھے میک ڈونلڈ والے فری چیز برگر کا. تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم بچوں کو میک ڈونلڈ کھلا سکیں. خواہش تو ہوتی ہے. تو جو ساتھ والی نیبر تھی ہماری وہ اولڈ لیڈی تھی, تو وہ ہمیں وہ کوپن اخبار میں سے کاٹ کے میک ڈونلڈ کا چیز برگر کا فری چیز برگر کا دے دیتی تھی, اور ایک ہمارے گھر آ جاتا تھا ڈیلی میل. تو اس میں سے ہم کوپن جو تھا وہ کاٹ لیتے تھے, تو 2 کوپن ہمارے پاس ہو جاتے تھے ہمارے 2 بچوں کے لیے بڑے جو ہیں. تو یوں ہم جا کے مفت کا برگر جو ہے میک ڈونلڈ سے اپنے بچوں کو کھلا لیا کرتے تھے. بچوں نے اپنی ہوش میں جیسے کہ اتنے بڑے ہوں کہ انہیں یاد ہو ہارڈ شپ نہیں دیکھی. دونوں بڑے جو ہیں, بیٹی کافی چھوٹی تھی جب ہم نیوزی لینڈ آئے, ہمارے خیال میں ہارڈلی 6 سال کی تھی, اور بیٹا جو ہے وہ 8 سال کا, مشکل سے اتنے تھے بچے جب ہم نیوزی لینڈ آئے ہیں. تو سمجھیں کہ جن زمینوں پہ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. پھر میاں صاحب وہاں پڑھنے آئے تھے, وہاں پر ہم ریزیڈنٹ ہی تھے جب ہم آئے, تو ہمیں کبھی کسی نے اسپانسر نہیں کیا, ہم کبھی اسائلم پر کسی ملک میں نہیں داخل ہوئے, اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنے پیرنٹس کی طرف ہی دیکھا کہ وہ ویل آف ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں کچھ پیسہ دھیلا دیں. یہ بات نہیں تھی, بالکل بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. تو جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل سے دیا, اور ہمارے میاں صاحب نے اس کو دیانت داری سے, ایمانداری سے کمایا, اور ہم نے اپنے میاں صاحب کی جو کمائی ہے اسی میں سے بچت کی, اسی میں سے بنایا, اور ساتھ ہمیشہ ہم نے خود بھی کچھ نہ کچھ کمایا, کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہی رہے. ہم آسٹریلیا میں قریباً 20 سال فون انٹرپریٹر ہیں اس کی جاب پر تھے. پھر ہم سے نہیں ہو سکا کیونکہ ٹائم وہ چاہتا تھا, ہمیں ہر کام چھوڑ کر کرنا پڑتا تھا, اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نے والنٹیئر کے طور پر کیے, فری آف چارج کیے. ہم نے ٹی وی کے انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایک بہت لمبے عرصے تک. وہ کام بھی ایک ایسا کام تھا جو ہم نے قریباً 20 برس کیا اور اپنی پیک پر چھوڑا, چونکہ بچے بڑے ہو گئے اور بچوں کو ہمیشہ شکایت رہی کہ ٹائم ہم کم دیتے تھے اور ہماری زندگی بہت مصروف تھی. اس وجہ سے ہم نے ایسے کام جو بہت مشکل تھے, بھاری تھے, اور لانگ آورز ہمارے لینے والے کام تھے, جیسے ہم گھر بھی رن کرتے تھے, بچوں کو بھی اسکول چھوڑتے لاتے تھے, آنا جانا بھی دیکھتے تھے, گھومتے پھرتے بھی تھے, اور 7 to 11 آورز پر ڈے جو ہے ان چینلز کے لیے کام کرتے تھے, جس میں ساری یہ فلمنگ, ایڈیٹنگ, ڈبنگ سب کچھ شامل ہوتا تھا. تو وہ ایک بہت بھاری کام تھا. تو 20 ایئرس ہم نے اس کو دیے. اس کے بعد 20 ایئرس ہم نے آسٹریلیا کو دیے, یہاں کی انٹرپریٹر کے طور پر کام کیا. جا کر نہیں کیا کسی بھی سینٹر پہ ان پرسن, کیونکہ گھر چھوڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے کمانے کے لیے. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اپنی نسلوں کے سلسلے میں کہ وہ دنیا کا شکار نہ ہو جائیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل رہا, بچے ہم زمانے کی لگژریز کے پیچھے اس طرح سے نہیں دوڑے کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان اپنی خواہشات کو لگام میں رکھے, تو اس طرح کی زندگی ہم نے گزاری ہے. تو چلتے ہیں, بہت لمبی ٹاک ہو گئی, تھوڑی سی باتیں تھیں, دل چاہا کہ آپ کے ساتھ کرنے, کافی پرانا ساتھ ہے. تو ایک بار پھر نئے سال کی آپ سب کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ برکتوں والا چڑھائے, فضلوں والا چڑھائے, اور خوشیوں والا چڑھائے, اور ہمارا ساتھ سلامت رہے, تعلق عزتوں کے ہوں, محبتوں کے ہوں, اور ہیومینٹی کے ہوں, ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوں, ایک دوسرے کی برائیوں کو نظر انداز کرنے والے ہوں. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.